الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پچھلے سال ہمارے کچھ پرانے اسٹوڈنٹس تھے، تو انہوں نے چند ٹیچرز کو کسی ہوٹل میں بلایا، جن میں بھی شامل تھا، اور ہماری ایک چھوٹی سی دعوت کی۔ تو معلوم ہوا کہ جی وہ ٹیچر ڈے تھا اور 5 اکتوبر کا دن تھا۔ تو آج بھی جب میں صبح کلاس میں گیا تو میرے اسٹوڈنٹس نے بورڈ کے اوپر موٹا موٹا لکھا ہوا تھا ہیپی ٹیچرز ڈے، اور انہوں نے مجھے بڑے اچھے طریقے سے وش کیا، مجھے بڑی خوشی بھی ہوئی۔ تو میں نے ان سے کچھ باتیں بھی کی اس بارے میں۔ تو پچھلے سال جب ہم دعوت میں تھے تو وہاں پہ بچوں نے فرمائش کی جی چند الفاظ ہمیں کہیں، کچھ نصیحت کریں، کچھ پیغام دیں۔ تو وہاں پر چند باتیں میں نے کی۔ تو آج مجھے بعض میرے دوستوں نے مشورہ دیا کہ وہ باتیں بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں، تو میں نے سوچا چلیں آپ کے ساتھ ایک ویڈیو بنا لیتے ہیں، اس پر شیئر کر لیتے ہیں باتیں۔ تو میرے بھائی سب سے پہلے بات یہ یاد رکھیں، وی آر مسلمس، ہم مسلمان ہیں۔ اس کے بعد کچھ اور ہیں۔ جو اچھا مسلمان نہیں ہوگا وہ کبھی اچھا ڈاکٹر نہیں بن سکتا، کبھی اچھا استاد نہیں بن سکتا، کبھی اچھا طالب علم نہیں بن سکتا، کبھی اچھا پائلٹ نہیں بن سکتا۔ دنیا کا اچھا انسان بننے کے لیے، اچھا ایک پیشے والا پروفیشنل بننے کے لیے سب سے پہلے ایک اچھا مسلمان بننا ضروری ہے۔ وی شوڈ بی اے گڈ مسلم، یہ بات بہت ضروری ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں پہلا اسکول بنایا، دار ارقم، جس کے اندر 3 باتیں ہوتی تھیں۔ صحابہ اکٹھے ہو جاتے، اسلام کے ابتدائی دن تھے۔ نمبر 1 دعوت کا کام ہوتا تھا، نمبر 2 تعلیم ہوتی تھی، نمبر 3 تزکیہ نفس کیا جاتا تھا۔ پھر جب مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی اور ہجرت ہو گئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا، میں کہتا ہوں مدرسہ، یہ جسے ہم یونیورسٹی کہہ سکتے ہیں، صفہ کے نام سے بنائی، جس میں شریک طلباء کا نام تھا اصحاب صفہ۔ اب جب ہم اس زمانے کی تاریخ کو دیکھتے ہیں، حدیثوں میں جو اس کے واقعات آتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے اسٹوڈنٹ کیسا ہونا چاہیے، استاد کیسا ہونا چاہیے۔ تو اسٹوڈنٹ کی یہ حالت ہوتی تھی کہ پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے چھپ کر بیٹھ رہے ہیں کہ میرا سطر کسی دوسرے کو نظر نہ آ جائے۔ فاقوں کا یہ عالم ہے کہ صبح کی نماز میں پوری صفیں غش کھا کر گر جاتی ہیں، کیونکہ بھوکے ہیں سب۔ لیکن جب استاد پڑھاتا ہے تو اس طریقے سے پڑھتے ہیں، اتنے پرسکون انداز میں پڑھتے ہیں کہ اگر ان پہ چادر ڈال دی جائے تو پتہ نہ چلے نیچے انسان بیٹھے ہیں کہ پتھر ہیں۔ پرندے آ کر حضرات ان کے سر پر بیٹھ جاتے تھے۔ اس زمانے کے جلیل القدر صحابہ میں صرف آپ کو ایک نام لیتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جو 5,500 کے قریب حدیثوں کے راوی ہیں، اس مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے، اصحاب صفہ سے۔ دنیا کے جتنے ممالک نے، جتنی تہذیبوں نے ترقی کی ہے، اچھے استاد کی وجہ سے۔ میں آپ کو بتاؤں، ابھی پاکستان نہیں بنا تھا تو جو برطانیہ کا وزیر اعظم تھا اس زمانے کا، سر ونسٹن چرچل، ایک دفعہ ہندوستان آیا۔ آپ جانتے ہیں انگریزوں کی عادت ہوتی ہے بغیر پروٹوکول کے نکل جاتے ہیں، وہ ویسے ہی نکل گیا، پیدل چل رہا ہے، اسکول سامنے آ گیا، پرائمری اسکول تھے، اس اسکول کے اندر چلے گئے اور جا کر بچوں سے ملاقات شروع کر دی۔
استاد بھی اکٹھے ہو گئے، جی وزیر اعظم صاحب آئے ہیں، بچے بھی بڑے خوش ہیں۔ وہ ایک ایک بچے سے پوچھتے ہیں، بیٹے تم بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ وہ کہتا ہے جی میں ڈاکٹر بنوں گا۔ دوسرے سے پوچھتے ہیں، بیٹے تم بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ جی میں انجینئر بنوں گا۔ تم بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ جی میں پائلٹ بنوں گا۔ جی کیا بنو گے؟ ڈاکٹر بنوں گا۔ اس نے استادوں کی طرف منہ کیا اور کہا کہ جناب آپ کی قوم تنزلی کی طرف جا رہی ہے، آپ کی قوم ترقی کی طرف نہیں جا رہی۔ استادوں نے کہا حضرت وہ کیسے؟ بچوں کے تو بڑے اچھے مقاصد ہیں، بڑے اچھی ارادے ہیں۔ فرمایا ایک بچہ بھی ٹیچر بننے کو تیار نہیں ہے، ایک بچے نے بھی یہ نہیں کہا کہ جی میں بڑا ہو کے استاد بنوں گا۔ تو جس قوم کے اندر اچھا استاد نہیں ہوگا، اس قوم میں اچھا ڈاکٹر کہاں سے آئے گا؟ اچھا انجینئر کون بنائے گا؟ اچھا پائلٹ کہاں سے آئے گا؟ جی تو یاد رکھیں، آج مسلمانوں کا جو ادب ہونا، مسلمانوں کے اندر استاد کا جو ادب ہے، وہ انگریزوں نے ہم سے لے لیا۔ ابن انشا نے لکھا ہے کہ میں باہر کے کسی ملک میں کسی یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا، تو ایک دن میں کسی پروفیسر سے ملاقات کرنے چلا گیا۔ ہم دونوں باتیں کرتے کرتے اندر سے باہر آ گئے، باہر چمن میں کھڑے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، تو میں نے محسوس کیا کہ ہمارے جو طلباء تھے وہ ہمارے پیچھے سے گزر رہے ہیں، لیکن وہ اچھلتے ہیں، جیسے ہمارے قریب پہنچتے ہیں وہ اچھلتے ہیں، پھدکتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ تو میں نے جو میرے ساتھی پروفیسر تھے اس سے پوچھا کہ ہمارے طلباء جو ہیں ٹھیک ہے یہ پیچھے سے گزر رہے ہیں، ظاہر ہمارا ادب کر رہے ہیں، لیکن یہ اچھل کیوں رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ حضرت آپ نہیں دیکھتے پیچھے ہمارا زمین پر سایہ پڑ رہا ہے، ہمارے سائے پہ ان کا پاؤں نہ آ جائے، اس لیے یہ اچھل اچھل کے جا رہے ہیں۔ اندازہ کریں، یہ استاد کا ادب ہے۔ پچھلے دنوں جرمنی کی جو وزیر اعظم ہے، اس نے ڈاکٹروں سے کیا کہا؟ ڈاکٹروں نے ہڑتال کی کہ جی ہماری تنخواہ استاد کی تنخواہ کے برابر کر دی جائے۔ اس نے ڈاکٹر حضرات کو اکٹھا کیا اور تقریر فرمائی اور کہا کہ میں تمہاری تنخواہ ان لوگوں کے کیسے برابر کر دوں جن کی وجہ سے تم آج ڈاکٹر بنے ہو؟ میں تم لوگوں کو ان لوگوں کے مقابلے میں، ان کے برابری میں کیسے کھڑا کر دوں جنہوں نے تم کو ڈاکٹر بنایا ہے؟ جی اشفاق احمد لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ، اور بڑا مشہور واقعہ ہے، بہت مشہور بھی ہے، ایک دفعہ مجھے چالان ہو گیا، گاڑی بے جگہ پارک کی تھی، عدالت والوں نے بلایا، میں نے چالان جمع نہیں کرایا تھا، تو جج نے پوچھا جی آپ کیا کام کرتے ہیں؟ جی میں نے کہا میں ٹیچر ہوں۔ جج کھڑا ہو گیا اور اس نے ہتھوڑا مارا میز پر اور کہا دا ٹیچر ان دا کورٹ۔ ساری عدالت کھڑی ہو گئی ٹیچر کے احترام میں۔ مشہور ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب گھر میں بھی لیٹتے تھے یا سوتے تھے، استاد کے گھر کی طرف پاؤں نہیں کرتے تھے۔ استاد کا اتنا ادب، جب استاد کا ادب نہیں ہوگا، بچہ استاد کو سنے گا کب؟ استاد سے سیکھے گا کب؟ اور جب استاد کو سنے گا نہیں، استاد سے سیکھے گا نہیں، تو آپ مجھے بتائیں، یہ نمبر بہت لے گا، بے شک نمبر لے گا، لیکن اس کے اندر قابلیت نہیں ہوگی، جوہر نہیں ہوں گے۔ جی موجودہ دور کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، مشرف، ہمارے جنرل پرویز مشرف جو ہمارے پاکستان کے پریزیڈنٹ بھی تھے، وہ جی چلے گئے چائنا سے وہاں ان کا پروگرام تھا تائیوان جانے کا۔ جہاز میں بیٹھے، جہاز جیسی رن کرنے لگا، اچانک جہاز سٹاپ ہو گیا۔ پائلٹ نے کہا جی ہمیں اجازت نہیں ہے اڑان کی، ہمیں اشارہ ملا ہے کہ ہم کم از کم 1 گھنٹے کے بعد اڑان بھریں گے۔ چلیں جی انتظار کرنے لگے، کوئی وجہ ہوگی، لیکن جب گھنٹے 1.5 بعد یہ اڑے، تائیوان پہنچے، تو جنرل مشرف نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ لوگوں نے ہمیں چائنا کے ایئرپورٹ پر ویٹ کیوں کروایا؟ انہوں نے کہا حضرت بات اس طرح ہے کہ ہمارے ادھر چھوٹے بچوں کے امتحانات ہو رہے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ جب آپ کا جہاز یہاں آئے گا تو بچے سر اٹھا کے آپ کے جہاز کی طرف دیکھیں گے تو ان کی توجہ ڈائیورٹ ہو جائے گی، اس لیے ہم نے سوچا
کہ آپ کا جہاز ایسے وقت میں ہمارے ملک پر آئے، ایسے وقت میں ان کے اوپر سے گزرے کہ اس وقت ان کا جو پیپر ہے وہ ختم ہو چکا ہو۔ تو جناب بات اس طرح ہے کہ استاد کا احترام نہیں ہوگا تو آپ مجھے بتائیں اچھا اسٹوڈنٹ، اچھا ڈاکٹر کون بنائے گا؟ اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ استاد کو اپنا سرمایہ سمجھے۔ پھر میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، انگریزوں نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ دنیا کی سب سے با اخلاق قوم ہے، انہوں نے کیا کیا جی، ایک مدر ڈے بنا لیا، سال میں ایک دن کو فادر ڈے کا نام دے دیا، سال میں ایک دن کو لیبر ڈے کا نام دے دیا، سال میں ایک دن کو ٹیچر کا نام دے دیا۔ ارے بھائی ہم مسلمان ہیں، ہم 24/7 سال کے 365 دن ہمارا ٹیچر ڈے ہے، 24/7 سال کے 365 دن ہمارا مدر ڈے ہے، ہمارا لیبر ڈے ہے، ہمارا فادر ڈے ہے، ہمارا پلانٹ ڈے ہے، ہمارا اینیمل ڈے ہے۔ ہم لوگ پودوں کی شاخیں اس وقت کاٹتے ہیں جب خزاں کا موسم ہوتا ہے، کیونکہ ہم پودوں کے حقوق کا بھی خیال رکھتے ہیں، ہم لوگ جانوروں کے حقوق کا بھی خیال رکھتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کو، اپنے استادوں کو اپنا سرمایہ افتخار سمجھتے ہیں، اور ہم جو ہے تو ان کو اپنے سر پہ بٹھا کے پھرتے ہیں۔ ہم ایک دن صرف استاد سے مل کر جان نہیں چھڑا لیتے، ہم مسلمان ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انما بعثت معلما، انما بعثت، مجھے استاد بنا کر دنیا میں بھیجا گیا۔ استاد سے اچھا پیشہ، معزز پیشہ اگر دوسرا ہوتا، اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو وہ والا پیشہ دے کر بھیجتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو دنیا کا سب سے معزز ترین پیشہ دے کر دنیا میں بھیجا، اور وہ استاد ہونے۔ مجھے فخر ہے میں ایک استاد ہوں، مجھے 34-35 سال ہو گئے میں پڑھا رہا ہوں، میں نے بایولوجی بھی پڑھائی، میں نے کیمسٹری بھی پڑھائی، میں نے فزکس بھی پڑھائی، میں نے میتھس بھی پڑھایا، اور جب بھی پڑھایا الحمدللہ ببانگ دوہل پڑھایا، اور میرے اسٹوڈنٹس نے میری جو ہے تو ہمیشہ عزت کی ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے جب میں سنتا ہوں کہ فلاں ٹیچر کو بچوں نے چاک ماری، فلاں ٹیچر کے پیچھے بچے ہنسے، مجھے حیرت ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ ٹیچر کی کمزوری ہے، بچے کی کمزوری نہیں ہے۔ اگر بچہ استاد کو سننے پہ آمادہ نہیں ہے تو یہ کمزوری ٹیچر کی ہے۔ ٹیچر خود سوچے، آخر اس نے بھی پڑھا تھا، اس نے کیسے پڑھا تھا۔ میں آپ کو بتاؤں، پچھلے دنوں میں نے ایک کتاب پڑھی، اس کتاب میں نے یہ پڑھا، ایک تو لارڈ میکالے کی فلاسفی میں نے زندگی میں پہلے دفعہ پڑھی اور مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ اس فلاسفی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ استاد اور شاگرد کا رشتہ ختم کر کے دکاندار اور گاہک کا رشتہ بنا دیں۔ استاد دکاندار بن جائے اور اسٹوڈنٹ گاہک بن جائے۔ یاد رکھیں، جب تک استاد نہیں ہوگا، اسٹوڈنٹ نہیں ہوگا، استاد دکاندار بن جائے اور بچہ جو ہے وہ گاہک بن جائے، استاد بچے کو گاہک کی نظر میں دیکھنے لگے، تو یاد رکھیں کیا یہ بچہ پھر استاد کی عزت کرے گا؟ وہ ٹیچر کو ٹیچر سمجھے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ علامہ اقبال نے کچھ عرصہ پہلے، جب پاکستان نہیں بنا تھا شاید، یا بنا تھا، اس وقت ایک شعر کہا تھا، اگر آپ بانگ درا اٹھائیں تو بانگ درا کے آخر میں علامہ اقبال کے کچھ اشعار ہیں جس کو ظریفانہ کلام کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک شعر میں نے آپ کے لیے لکھا ہے، استاد کے بارے میں اس نے کہا، تہذیب کے مریض کو گولی سے فائدہ، دفع مرض کے واسطے پل پیش کیجیے۔ پل گولی کو کہتے ہیں۔ تھے وہ بھی دن کے خدمت استاد کے عوض، دل چاہتا تھا ہدیہ دل پیش کیجیے، بدلا زمانہ ایسا کہ لڑکا پس سبق کہتا ہے ماسٹر سے کہ بل پیش کیجیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ صحیح اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ خیرا۔